میرا نام ہے حمزہ اظہر سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پاکستان ڈیلی۔ آج ہم بات کریں گے کاشف ضمیر کی، جو کہ ٹک ٹاک کے ذریعے بہت مشہور ہوا تھا اور حال ہی میں اس نے ارطغرل کے ایکٹر انگن الطان کو پاکستان بلایا اور اس کو $1 ملین کا جھانسا دے کے اس نے یہاں پہ برانڈ سپانسرشپس کا کہہ کہ اس کو ترکی سے پاکستان لے کے آیا۔ مگر جب وہ پاکستان آیا تو کاشف ضمیر نے اس کو $5000 کا ایک چیک دیا جو کہ باؤنس ہو گیا، اور اس کے بعد انگن الطان بار بار کاشف ضمیر سے اپنی پیمنٹ مانگتا رہا اور کاشف ضمیر اس کو ٹرکاتا رہا، اس کو پیمنٹ نہیں دے رہا تھا۔ اور اس کے بعد انگن الطان نے آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب سے رابطہ کیا اور آئی جی صاحب کے حکم پہ کاشف ضمیر کو اب گرفتار کر دیا گیا۔ شاید آپ نے بھی کاشف ضمیر کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں جس کے اندر اس نے بہت زیادہ سونے کی چینیں پہنی ہوئی ہیں اور وہ مہنگی گاڑیوں میں ٹریول کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ وہ کئی سیلیبریٹیز اور سیاستدانوں کے ساتھ بھی اپنی تصویریں شیئر کر رہا ہے۔ ان سیاستدانوں میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اور ایون میاں محمد نواز شریف بھی اس کاشف ضمیر کے ساتھ تصویریں کھنچوا چکے ہیں۔ تو کاشف ضمیر نے اپنا یہ ایک سوشل میڈیا پہ امیج بنایا ہے کہ وہ ایک بہت امیر اور طاقتور آدمی ہے اور اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس گارڈز ہیں، اس کے پاس بڑے سیاسی تعلقات ہیں۔ مگر آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو کاشف ضمیر کی پوری اصلیت بتائیں گے۔ کاشف ضمیر ہر جگہ یہ کہتا ہے کہ وہ چودھری گروپ آف کمپنیز کا مالک ہے، مگر سچ یہ ہے کہ چودھری گروپ آف کمپنیز کا کوئی بزنس نہیں ہے اور یہ کوئی گروپ آف کمپنیز نہیں ہے، اور یہ صرف ایک برانڈ کاشف ضمیر نے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ کاشف ضمیر کے والد ایک معمولی سے سیشن کورٹ کے جج تھے اور کوئی ان کا کاروبار کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں تھا، مگر کیونکہ وہ ایک سرکاری محکمے میں کام کرتے تھے تو کاشف ضمیر نے اس چیز کو بیسس بنا کے اپنی بدماشی کرنی شروع کی۔ ڈی ایس پی سی آئی اے میاں شفقت کے مطابق کاشف ضمیر سے جتنا سونا برآمد ہوا ہے وہ سارا جعلی ہے، اور یہ سونا وہ صرف لوگوں کو امپریس کرنے یا ان کو متاثر کرنے کے لیے پہنتا ہے تاکہ لوگ اس کو ایک امیر آدمی سمجھے۔ کاشف ضمیر کے گھر ایک گاڑی بھی برآمد ہوئی جس کے اوپر ایک جعلی گرین کلر کا نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا، اور وہ یہ دکھانے کے لیے لگایا تھا کہ وہ ایک سرکاری گاڑی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی گاڑی پہ ہوٹر بھی لگا ہوا تھا جس سے لوگ وہ دیکھ کے ایک دم سے ڈر جاتے تھے، اور کاشف ضمیر نے اپنا ایک امپریشن بنانے کے لیے یہ جعلی چیزیں شروع کی۔ اب ہم آپ کو کاشف ضمیر کا طریقہ واردات بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ معصوم لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے اور اپنی روزی روٹی کماتا ہے۔ کاشف ضمیر اپنی گاڑیوں، اپنی تصاویر اور اپنی سوشل میڈیا پروفائل کے ذریعے انجان انوسنٹ لوگوں کو امپریس کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، اور پھر ان کو یہ آفر کرتا ہے کہ وہ ان کے لیے یا ان کے بھائیوں، کزنز یا دوستوں کے لیے سرکاری نوکری ارینج کر سکتا ہے، اور ان سرکاری نوکریوں کے لیے وہ کسی سے 5 لاکھ پکڑتا ہے، کسی سے 10 لاکھ پکڑتا ہے، کسی سے 3 لاکھ پکڑتا ہے، اور اس طرح وہ ان سے پیسے لے کے ان کو یہ یقین دہانی کرواتا ہے کہ اس کے کیونکہ بہت تعلقات ہیں تو وہ ان کی نوکری کروا دے گا۔ مگر جب نوکری دینے کی باری آتی ہے تو وہ پھر فون بند کر دیتا ہے، فون نہیں اٹھاتا، یا جب بہت زیادہ بات بڑھ جاتی ہے تو جن لوگوں سے اس نے پیسے لیے ہوتے ہیں انہی کو ہی کال کر کے وہ گالیاں دیتا ہے، بدماشی کرتا ہے، اور ان کو یہ کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد انہوں نے اسے کال کی تو وہ انہیں نہیں چھوڑے گا۔ حال ہی میں کاشف ضمیر کا ایک جرنلسٹ کے ساتھ بھی پھڈا ہوا تھا، جب اس جرنلسٹ نے ان سارے وکٹمز کے کلیمز وہ سامنے لے کے آیا کہ کیسے کاشف ضمیر ان سے پیسے بٹورتا رہا نوکریوں کا جھوٹا وعدہ دے کے، تو یہ چیز منظر عام پہ لانے کے بعد کاشف ضمیر نے اس کے ساتھ بھی بدماشی کرنے کی کوشش کی، اور آپ اس کی پرسنالٹی کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جب وہ اریسٹ ہوا تھا تو میڈیا کے لوگ جب جیل میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ ان کے سامنے بڑے بیہودہ ہاتھ سے سگنلز بنا رہا تھا، ان کو گالیاں بھی دے رہا تھا اور بڑی بدتمیزی سے ان سے بات کر رہا تھا۔ کاشف ضمیر کے خلاف لاہور اور سیال کوٹ میں 7 سے زیادہ مقدمے فراڈ کے درج ہیں اور یہ بار بار گرفتار ہوتا ہے،
لیکن کچھ پیسے دے کے اور کچھ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے ہمیشہ یہ بیل لے کے فرار ہو جاتا ہے اور انہی کارروائیوں کو جاری رکھتا ہے۔ کاشف ضمیر جیسے لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کے لیے۔ یہ اپنی ایک ایسی امیج بناتے ہیں جس کا اصلیت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر کیونکہ جو معصوم لوگ ہیں وہ اس کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کو اپنے پیسوں کے ساتھ بھی اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اور اس کے وکٹمز بن جاتے ہیں۔ اب ہم ایک اور یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر کی بات کریں گے جس کا نام ہے ویلے لوگ خان علی، اور یہ گجرانوالہ کا ایک یوٹیوبر ہے جو کہ سڑکوں پہ جاتا ہے اور عورتوں کو شدید تنگ کرتا ہے، ہراس کرتا ہے، ان کو ہاتھ بھی لگاتا ہے، اور وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے دوپٹہ کیوں نہیں پہنا، آپ میرے سے دوپٹہ لے لیں، آپ میرے سے پیسے لے لیں۔ اور ان ویڈیوز میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں کافی مشکل میں نظر آتی ہیں، کافی ڈسٹرب نظر آتی ہیں، بٹ کیونکہ ایک بڑا سا آدمی ان کے ساتھ اتنی اگریسو طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اکثر خواتین اس کو کچھ بھی نہیں کہتی اور اپنی جان بچا کے آگے چلتی ہیں۔ مگر اس ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد جب یہ ٹویٹر پہ آئیں تو پنجاب پولیس نے اس کے خلاف ایکشن لیا اور اس وقت یہ خان علی بھی جیل کے اندر موجود ہے۔ پاکستان میں یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے لیے یا تھوڑی مشہوری حاصل کرنے کے لیے لوگ یا تو دوسرے لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں یا پھر لوگوں کے ساتھ فراڈز کر رہے ہیں یا پھر بالکل ایک اپنی جھوٹی امیج بنا رہے ہیں۔ مگر ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ وہ جو بھی چیز سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اس کے اوپر ان کو دوسری سورسز سے بھی چیک کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ ان کو اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے کہ کیا یہ شخص وہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور سٹوری ہے۔ کاشف ضمیر اور خان علی جیسے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا سیلیبریٹیز کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے، اور ویورز کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو زیادہ لفٹ نہ کروائیں، کیونکہ آپ سوچیں کہ کاشف ضمیر ارطغرل کے ایک سٹار کو پاکستان لایا اور اس کے ساتھ فراڈ کیا، اس کو پیسے نہیں ملے، تو یہ پاکستان کا ایک بڑا برا امیج ٹرکی میں گیا، اور ٹرکی کے لوگوں نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ پاکستان میں اس طرح کے فراڈیے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، ان کو پیسے نہیں دیتے، تو اس میں ملک کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم خان علی کی بات کریں تو خان علی نے بھی پاکستان کو بہت بدنام کیا ہے، الگ الگ نیوز چینلز نے اس سٹوری کو کور کیا ہے کہ کیسے ایک بدتمیز انسان عورتوں کے پاس جا رہا ہے اور ان کو ہراساں کر رہا ہے صرف اسی لیے کہ اس کے یوٹیوب کے ویوز بڑھ جائیں۔ تو یہ عوام کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو زیادہ مت دیکھے، مت پروموٹ کرے، ان کی پوسٹ کو لائک نہ کرے، کامنٹ نہ کرے، ان کو شیئر نہ کرے، اور یہ بات ہم آپ کے ساتھ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ایسا نظر آتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کا کانٹینٹ ریلیز کرتے ہیں وہ زیادہ وائرل ہوتے ہیں، مگر وائرل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ تو یہ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔